بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفح پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کی بے حسی کی وجہ سے ہے۔ کہیں سے عالم اسلام کو اسرائیل کو یہ پیغام نہیں ملا کہ اگر وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں تو انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مغرب میں تو مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن عالم اسلام میں اب بھی عرب ممالک جو ہیں اب بھی وہ تسلیم کرنے پہ غور کر رہے ہیں، اور جو بائیڈن یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے نومبر سے پہلے وہ عرب ممالک کو اس پہ آمادہ کر لیں گے اور پاکستان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان کو ایک مبینہ طور پر ایک امریکی میسیج ملا ہے غزہ کے سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں۔ یہ بڑا تعجب خیز ہے یہ میسیج، اور میں اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ ایران سے میں نے دوبارہ رابطہ کیا، تہران میں دوبارہ رابطہ کیا۔ ایرانی اس پر ذمہ دار ایرانی اس پر مصر ہیں کہ اسرائیل ہی صدر ابراہیم کا قاتل ہے، اور وہ اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اور پیوٹن نے ایران کو یقین دلایا ہے، یہ بھی ایرانی ذرائع نے مجھے بتایا کل رات کو، کہ پیوٹن جو ہے نا، اس نے نہ صرف یہ کہا کہ وہ اس کرائسس میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، جیسے چین کی پالیسی ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ فائنلی چین اور روس دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان، چونکہ امریکہ مسلمان عوام جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو چکے ہیں، لہذا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ نکلے گا، اور میرا خیال ہے یہ بات درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ معاملہ ہموار اور سلیقہ مندی سے آگے بڑھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کا جو معاملہ ہے اس میں زیادہ تفصیلات تو سامنے آ ہی چکی ہیں کہ جب وہ جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو ان سے کہا گیا کہ فنی خرابی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہوا، اس اثناء میں ان کے جہاز میں بعض لوگوں کو ان کے ہیلی کاپٹر سے بعض لوگوں کو دوسرے ہیلی کاپٹر منتقل کر دیا گیا، اور بعض کو ان کے ساتھ بٹھا دیا گیا، مثلاً وزیر خارجہ عبداللہیان کو، جو پروٹوکول کے خلاف ورزی ہے۔ اور یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی تحقیقات ہو رہی ہے، کہ اس اثناء میں کوئی ڈیوائس ممکن ہے اس میں لگائی گئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا جو حادثہ تھا، اور جس میں بہت کئی جنرل پاکستانی شہید ہو گئے تھے، امریکی سفیر بھی، تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ ڈبے بھی اسرائیل سے آئی تھی، اور اس کی تو ایک صاحب نے کنفیشن بھی کر لی تھی، اکرم امان ان کا نام تھا، اور انہوں نے راولپنڈی میں طویل عرصے تک اس کی جیل بھگتی۔ اور وہ تو اپنے طور پہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا تھا کہ میں لایا تھا، اور میں نے اس کی جنرل ضیاء الحق کی کار میں لگانے کی کوشش کی، اور وہ اتنا کائیاں آدمی تھا، ایک سابق پائلٹ تھا، کہ وہ ISI کے دفتر میں اس کا آنا جانا ہو گیا تھا، اور لیکن بعد میں وہ میجر عامر نے اسے گرفتار کر لیا اور اس نے جیل کاٹی، اگرچہ وہ تسلیم تو نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال اسے سزا دی گئی۔ یہ بحث مغرب میں ہو رہی ہے کہ یہ اندرونی سازش ہو سکتی ہے۔ میں نے پوچھا ایرانیوں سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد مخبر جو ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں کسی گروہ سے ان کے تعلقات نہیں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی سے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ناراض تھا ہی نہیں، بلکہ ایک صاحب نے یہ کہا نئے قائم مقام صدر کے بارے میں کہ وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، وہ اس طرح کے کسی معاملے میں شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے، اور اس کا سارا ریکارڈ بھی یہی ہے۔ اور صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں کہا کہ اولین صدر سے لے کر اب تک اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ ہم مانگی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ابراہیم رئیسی تھے۔ 2 جگہ پہ ان کا جنازہ ہوا۔ ایرانی عوام کے لیے پہنچنے والا صدمہ بہت صدمہ پہنچا تھا، تہران میں اور مشہد میں، دونوں جگہ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ آدمی شریک ہوئے، مشہد میں بھی تہران میں بھی، اور مشہد میں ان کو دفن کیا گیا۔ صدر خمینی کے استقبال کے بعد یہ غالباً شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا،
اور کچھ لوگ تو ظاہر ہے خوش ہوں گے جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اس حکومت کی، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ 8 کروڑ آبادی ہے ایران کی، اور اس میں 25 لاکھ آدمی کو ایک اور پھر دوسری جگہ پہ جمع ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی تنبیہ کے باوجود اور نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دینے کے بعد ان کے وزیر دفاع کو بھی رفح پر بمباری اس نے جاری رکھی ہے، اور وہ خیموں کا شہر ہے رفح، عملاً بہت کم مکان ہیں۔ 23 لاکھ غزہ کے مکینوں میں سے 15 لاکھ وہاں منتقل ہو گئے ہیں، اور کچھ اس سے پرے جو تھوڑا سا صحرا ہے یا کوئی جنگل سا ہے وہاں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ خیمے ہیں، تو اس میں بم برسنے کا مطلب یہ انسانوں کو زندہ جلا دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے تائید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی منصوبہ کیا ہے؟ پہلے حماس سے نمٹ لیا جائے، اس کا صفایا کر دیا جائے، وہ ابھی تک اسی منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر حسن نصر اللہ کی تنظیم ہے، اس کا یعنی کوشش کی جائے اسے ختم کرنے کی یا اسے تباہ کرنے کی، اور اس کے بعد ایران پہ الغار کی جائے۔ اس کے برعکس ایرانی جو ہیں، امریکی جو ہیں، وہ میسج بھیج رہے ہیں جن پہ ایرانی بالکل اعتماد نہیں کرتے کہ ہم آپ کی جنگ بندی کرا دیتے ہیں اور کوئی مفاہمت کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ کرا دیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ آپ انتقام لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام لینے کی کوشش نہ کریں؟ ظاہر ہے امریکیوں کو کچھ حقائق امریکیوں کے علم میں ہیں، ایرانیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور وہ اپنا اشکشوئی کے لیے ابھی وہ جاری ہیں، بائیڈن کی کوششیں اپنی جگہ جو جاری ہیں کہ عرب ممالک تسلیم کریں، اور وہ دکھانے کے لیے شرط عائد کر رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لی جائے۔ فرض کیجئے تسلیم کر لیا جائے اور کل اسرائیل پھر وہی پالیسی اختیار کر لے۔ تسلیم کرنے کا وعدہ تو اس نے بہت پہلے کیا تھا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ مجھے اپنے دوست یاد آتے ہیں، مصطفیٰ بلیک مسلم تھے، تو وہ کہتے تھے 1977-78 میں میری ان سے ملاقاتیں رہیں، پاکستان وہ تشریف لائے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ روس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، آپ کا اصل دشمن امریکہ ہے، اور وہ پورا مغرب آپ کا دشمن ہے، اور وہ عالم اسلام کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے، کہ اس لیے کہ عالم اسلام میں اگر اتحاد کی کوئی لہر اٹھ کھڑی ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اسرائیلیوں نے کوئی ایک عارضی پل بنا کر غزہ میں کچھ غذائی اشیاء بھیجی ہیں، اور یہ امریکی ظاہر ہے عوام کے دباؤ کا نتیجہ ہے، جہاں 100 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ بڑھ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ امریکی عوام میں بھی یہ نسل کشی کی جو کوشش، وحشیانہ عمل کی مخالفت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور امریکیوں نے قدر تحمل کے بعد لیکن بہت زوردار الفاظ میں تعزیت کا اظہار ایران سے کیا ہے، اور خود ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یہ معمول سے زیادہ بلیغ اور زوردار ہے۔ میں نے عرض کیا امریکہ نے ایران کو پیشکش کی ہے کہ آپ کو صلح کرا دیتے ہیں اور کوئی جنگ بندی کرا دیتے ہیں اور کوئی معاملات جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان سے کو ایک میسیج ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے بھیجا ہے، وہ ادروائز بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ ان کی رہائی ممکن ہے، لیکن رہائی کے بعد وہ غزہ پر کوئی تحریک اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اسرائیل کے خلاف کوئی محاذ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، رائے عامہ میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر، یہ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ فوری طور پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ غور کر لیں۔ یہ میسج عمران خان کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان ہی وہ واحد آدمی ہے، ترکی کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے کہ عمران خان ہی وہ واحد آدمی ہے جو امریکہ کے اس قدر خلاف ہے، جس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، جس کے بارے میں امریکی جانتے ہیں کہ ویسی صورتحال میں بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہے، اور جو فلسطین پہ بات کرتا رہا ہے
اور جس سے فلسطینی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بات کرے گا. عرب عوام چونکہ اپنی حکومتوں کے سخت خلاف ہو چکے ہیں اور ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی راستہ انہیں سجھائی نہیں دیتا ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عمران خان یہ آواز اٹھائے گا اور زوردار طریقے سے اٹھائے گا اور اس کی تکرار کرتا رہے گا، خلق خدا تو ظاہر ہے ہجوم کرتی ہوئی آئے گی. اب تک تو جماعت اسلامی کے سوا کسی نے نہیں کیا، لیکن اگر عمران خان اٹھے گا اور یہ بات کرے گا تو جماعت اسلامی لامحالہ اس میں شامل ہوگی اور مذہبی احساسات کے لوگ شامل ہوں گے. ممکن ہے یہ اتنی بڑی تحریک بن جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت بدل جائے، دنیا ہی بدل جائے. اس لیے کہ ادھر چین بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور روس بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. عمران خان نے مجھے بتایا تھا جب وہ ملے تھے ان سے اس تاریخی ملاقات کے بارے میں صدر پوٹن سے، کہ 3 گھنٹے کی ملاقات میں، ایک تو یہ ملاقات 3 گھنٹے کے لیے طے نہیں تھی، مختصر ملاقات ہونی تھی. 3 گھنٹے کی ملاقات میں انہوں نے بہت بے تکلفی کا اظہار کیا، بہت سی چیزوں پہ ذاتی رائے دی. مثلا انہوں نے صدر اردوان کے بارے میں پوچھا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا. تو وہ یعنی ایک اس طرح کی ملاقات تھی جیسے 2 ایسے آدمیوں کے درمیان ہو جو جن کے دیرینہ تعلقات ہوں. تو اور یہ بھی کہا کہ بھئی میں اسلامک فوبیا کے خلاف ہوں، میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. یہ بھی کہا کہ میں نے 300 مساجد بنائی. عمران خان سے جو لوگ حال ہی میں ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت کے خواہش مند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ملے تو پورا اقتدار ملے، ورنہ مجھے حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور وہ ذہنی طور پر اب اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنا علامہ ناصر عباس صاحب سے کہا، مجلس وحدت المسلمین کے، کہ زندگی میں ہر کامیابی میں دیکھ چکا ہوں، ہر وہ چیز جس کی میں نے آرزو کی میں نے حاصل کر لی، اب صرف ایک شہادت کی تمنا باقی ہے. وہ ایک CIA کے ایک رپورٹ کا سراغ لگایا تھا جنرل ضیاء الحق کے آخری دنوں میں. ISI نے ایک رابطہ تھا ان کا امریکی سفارت خانے میں، تو اس میں ایک بڑا دلچسپ نکتہ تھا کہ مسلمان جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے بعض جو ہیں وہ نیم پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. امریکیوں کا اندیشہ ہے عمران خان سے، اور اس سے بھی اندیشہ ہے کہ یہ تحریک اگر پھیل گئی، اگر یہاں تحریک اٹھتی ہے تو اس کے دوسرے ممالک پہ اثرات ہو سکتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے. بہرحال ایک ذریعے کا دعویٰ یہی ہے. طویل المیعاد منصوبہ بندی امریکیوں کی یہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے، اس لیے کہ وہ دنیا کے پولیس مین ہیں. ڈیگال نے کہا تھا، دیکھیے اس کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہے. برطانوی سفیر جنرل باجوہ کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا آپ ایشیا کے ڈیگال ہیں، آپ تاریخ بدل سکتے ہیں. اور 22 توپوں کی سلامی دی گئی تھی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ CIA کے ایجنٹ تھے، ایجنٹ وہ تھے یہ نہیں تھے، لیکن کام تو امریکی ایجنڈے پہ ہی کر رہے تھے. اور ساری خرابی کا آغاز ہونے سے امریکی اپنا برطانوی سفارت خانے میں جو لوگ زیادہ تر لوگ جاتے تھے. اور کوئی یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ امریکی سفارت خانہ اور برطانوی سفارت خانہ کتنا سرگرم تھا. آخر کیوں؟ صرف یہی انہیں اندیشہ تھا نا. اور وہ جو کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس کا مصنف کیا کہتا ہے کہ اول دن سے ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ابھرنے نہیں دیا گیا، ایک معاشی طاقت بننے نہیں دیا. جیسے 60s میں 1960s میں یہ پیشین گوئی کی جا رہی تھی کہ جس رفتار سے پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، صنعت کاری ہو رہی ہے، زرعی انقلاب آ رہا ہے، ادارے بن رہے ہیں، تعلیمی اداروں کی حالت اچھی تھی، تو ٹھیک ہے فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے. فوجی حکومت ہوتی ہے تو عوامی احساسات کو محفوظ نہیں رکھا جاتا اور مشرقی پاکستان جیسے سائنے ہوتے ہیں. بلکہ عمل دخل ہی نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں فوج کا عمل دخل ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اس وقت یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کے خلاف امریکہ نے سازش کی. بھٹو کے خلاف کیا سازش کی امریکہ نے؟ بھٹو نے تو اپنے لیے سارے عوامل خود پیدا کیے تھے. کی ہوگی ضرور، امریکی فائدہ اٹھاتے سیجھے. ایوب خان کے خلاف سازش کس نے کی تھی؟ اور جب ایوب خان نے یحییٰ خان سے مدد مانگی تو کیا انہوں نے کہا آپ گھر تشریف لے جائیں. اور پھر یحییٰ خان نے کیا کیا اور یحییٰ خان کے گرد کس طرح گھیرا ڈالا گیا تھا اور کن لوگوں نے ڈالا تھا؟ ذرا خود بھی غور فرمائیں اس پہ. ضروری نہیں ہر چیز کی وضاحت کی جائے.
یہ جو عمران خان کو اگر یہ میسج بھیجا گیا ہے، اب میں اس کی 100% تصدیق تو نہیں کر سکتا، یا تو ملاقات ہو عمران خان سے، کوئی طریقہ ہو تنہائی میں ملاقات تو ممکن نہیں ہے، تو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں اس پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ گاڑی چڑھا دیتا ہے، 200-300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ڈی چوک میں، ان پہ گاڑی چڑھا دینے کے بعد وہ نہایت اطمینان کے ساتھ واپس آتا ہے، اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور وہ پولیس والوں کے ساتھ رکتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، پولیس والے اسے پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں، سامنے قتل کا واقعہ ہوا ہے، وہ اسے چاہیں تو پولیس والوں کے لیے کیا مشکل تھا اس کو پکڑ لیں۔ اسی پس منظر میں اس واقعے پر غور کیجئے کہ اسلام آباد کا ایک پولیس افسر، ایک چھوٹا سا پولیس افسر، وہ کس تمکنت کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان سے گفتگو کرتا ہے، اور وہ اس سے شائستگی سے بات کر رہے ہیں، اور اس کی باڈی لینگویج کیا کہتی ہے، وہ اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کرنے پر تلا ہو، جیسے کوئی کسی حقیر چھوٹے سے جرائم پیشہ آدمی سے بات کر رہا ہو۔ سینیٹر مشتاق وہ آدمی ہے جن کا خود سینٹ میں بڑا احترام پایا جاتا ہے، ملک بھر میں احترام پایا جاتا ہے، اور وہ کیا کر رہے تھے وہاں 200-300 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مظاہرہ کر رہے تھے، جو پرچم لہرائے گئے، یعنی کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے، تو ان لوگوں کو کیوں ڈسکریج کیا گیا، پکڑا گیا بعض کو؟ تو یہ ظاہر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیات اس میں ملوث ہیں، لازمی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مگر اسرائیل کے حق میں تو ہیں لوگ، اور جنرل باجوہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرتے تھے، انڈین غلبہ تسلیم کرنے کی حمایت کرتے تھے، کہتے ہمارے ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے، تیل نہیں ہے، ذرا غور فرمائیے۔ یعنی انڈیا جرت نہیں کر سکتا، جب انہوں نے جرت کی اور وہ واقعہ ہوا بالا کوٹ کا بالا، تو انڈین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طرح وہ سہم گئے تھے۔ اب جو اپنا نریندر مودی کچھ بھی کہتے رہے، لیکن تو خوف ان پہ طاری تھا، یہ جنرل باجوہ کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جنرل باجوہ پہ تو کام کرنا چاہیے کسی کو کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ دیکھیے، اگر تحریک اٹھتی ہے فلسطین کے حق میں پاکستان میں، جو اٹھ سکتی ہے، عمران خان جیسا آدمی اٹھا سکتا ہے، جو اکراس دا پارٹی لائن ہو، کوئی اس میں کسی پارٹی کا سوال نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے، وہ پاکستانی عوام کی تحریک ہونی چاہیے، تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ نواز شریف اور زرداری رہ جائیں گے، وہ نہیں کریں گے حمایت، اور وہ ویسے ایک لفظ بھی نہیں بولتے اسرائیل کے خلاف، کوئی بھارت کے خلاف بھی نہیں بات کرتے، ہزاروں مسلمان قتل ہو جائیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ذاتی دوستی ہے۔ نریندر مودی ان کے گھر آئے، ان کے ساتھ ہمیشہ حقارت کا برتاؤ کیا، اس کے باوجود وہ ان کی طرف کیوں جھکتے رہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اوفا میں غالباً یا کس جگہ پہ یا پیرس میں ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ 1 انچ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے، اور وہ فلم دکھائی گئی، اور ابھی انہوں نے ان کا تمسخر اڑایا ہے کہ میں دیکھ آیا ہوں ان کے کیا بندوبست ہے، اور میں بغیر ویزے کے وہاں گیا اور اترا، اور میں ان کے گھر میں گیا۔ نواز شریف صاحب اس کو اپنی کامیابی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ خیر، وہ تو کل 28 کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہ یہ تاثر دیں گے کہ ایٹم بم جو ہے وہ اتفاق باؤنڈری میں بنا ہے، نہ اس میں بھٹو کا کوئی کردار ہے، نہ ضیاء الحق کا کوئی کردار ہے، کسی کے کوئی رول نہیں ہے، نہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی کردار ہے، اور دھماکوں کا فیصلہ بھی تنہا انہوں نے کیا تھا، حالانکہ پوری قوم ان پر چڑھ دوڑی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ شروع میں وہ ریلیکٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی تو گواہی موجود ہے، آن ریکارڈ ہے۔ ایران کی طرف واپس آتے ہیں، ایرانی عوام سخت غصے میں ہے، ایرانی حکومت محتاط ہے۔ کیوں محتاط ہے؟ اگر وہ تحقیقات مکمل کر لیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اسرائیل ذمہ دار ہے لازمی طور پر، ابھی تو دیکھیں نا، وہ آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں ان کے لوگ، اگر وہ یہ سمجھتے اس کا اعلان کر دیا تو ایران میں تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ اسے بدلہ لیا جائے۔ ایرانیوں میں تو قومی افتخار بہت ہے، نیشنلزم بہت ہے، اور ایران اس پوزیشن میں ہے، حسن نصر اللہ کو متحرک کر سکتا ہے، یمنیوں کو کر سکتا ہے، عراق میں اپنے حامی گروپوں کو کر سکتا ہے، اور اسی لیے امریکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ ابھی اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتے، تیاری کے بعد وہ کر۔ مغربی میڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے
کہ یہ اندر سے سازش ہوئی ہے اور جناب یہ ایرانی اندر کی کشمکش ہے اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایرانی حکومت کو بدل دینا چاہیے. میں نے پوچھا رات ایرانیوں سے، ان کا کہنا ہے کہ گرفت مضبوط ہے حکومت کی، کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، صدمے کی حالت ہے. اس حالت میں اگر کوئی شخص ایران حکومت کے خلاف اٹھے گا تو اسے کوئی عوامی تائید نہیں ملے گی. اور یہ میں نقطہ دہراتا ہوں، میں نے بہت کریت کر پوچھا کہ ابراہیم رئیسی کے اسٹیبلشمنٹ میں کسی گروہ سے کوئی اختلافات رہے. انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں رہے، اتنی ہم آہنگی کسی کی تھی ہی نہیں. وہ مزاجن ایسے آدمی نہیں تھے کہ الجھتے کسی سے، وہ ہمیشہ الجھنے سے گریز کرتے تھے. روس کی طرف ایرانی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بڑھ گیا ہے اور یہ بالکل فطری ہے. حادثے کے فوراً بعد ایرانی سفیر کو دورے کی دعوت دی، ملاقات کی دعوت دی صدر پیوٹن نے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے. تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہم ترین لوگ وہاں موجود تھے، نیشنل سیکورٹی کے اہم ترین لوگ وہاں موجود تھے، اور 1.5-2 گھنٹہ یہ گفتگو رہی اور اس میں میسیج ان کا یہ تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی آپ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کی ایران اور ان کا ایک اتفاق رائے ہے ایک نقطے پر کہ ایرانیوں کی بھی رگ میں امریکہ سے نفرت ہے. باہر رجیم چینج کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں مستقل طور پر. ایران پر حملہ کرایا، ایک نہیں 2 بار انہوں نے، اور وہ کوشش تو ان کی ہے، وہاں ہے تبدیلی ہو جائے. پیوٹن کی اوورآل ایفرٹ یہ ہے کہ عالم اسلام کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو. چین بھی یہ سمجھتا ہے، چنانچہ چین اور ایران میں بھی قربت اتنی بڑھ گئی ہے. یہ ایران نے مدد کی ہے یوکرین کی جنگ میں، اسلحہ بنا کے بھیجا ہے، جو فرمائش ان سے کی گئی، ڈرون تو بھیجے ہی، اور بھی بہت سی چیزیں بھیجی، اور وجہ صاحب ظاہر ہے. اسی طرح جب پچھلے دنوں وہاں گئے اپنا صدر پیوٹن چین گئے تو وہ یہ کبھی تاریخ میں ایک واقعہ میرے تجربے میں نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے کہ کون لوگ ان کے ساتھ گئے. ان کی ایجنسیوں کے سربراہ، نیشنل سیکورٹی کے سارے لوگ، تمام اہم وزراء، ماہرین، یہ ایک نیا اتحاد بن کے ابھر رہا ہے. اور پاکستان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ امریکہ کا یعنی بننے کی بجائے کیا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تو وہ کرونی بننے کے بجائے، اور یہ کہ ایران سے آپ گیس نہیں لے سکتے اور چین سے تعلقات محدود کریں، تو اس کو ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. چینی اور روسی زیادہ طاقتور بن کر ابھر رہے ہیں. یوکرین میں کتنا پیسہ ڈبویا ہے امریکہ نے اور مغربی ممالک نے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں روسی، اور نیٹو کی ساری کوششیں اور تمام اسلحہ، جو انہوں نے کبھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں ہے. امریکیوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی. یہ پتہ نہیں امریکی تاریخ اس معاملے میں عجیب و غریب ہے. ایشیا میں تو کبھی جیتے ہی نہیں، اور اب وہاں بھی بہت بری طرح ہار رہے ہیں، اور اس سے روسیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. ایران میں نیا صدر کون ہوگا؟ عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ محمد باقر کالیباف، جو تہران کے میئر رہ چکے ہیں اور اس حیثیت سے ان کی کارکردگی کو سراہا گیا تھا، انہیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے، اور تہران کا میئر ہونا جو ہے یہ بڑا پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے ایران میں. صدر کے لیے صدر کے امیدوار بھی وہ رہ چکے ہیں، اور سابق صدر احمدی نیاد بھی اسی منصب سے ابھرے تھے. اچھا، وہ ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ انہیں دکھایا گیا ہے احمدی نیاد کو کہ وہ
بکریاں چرا رہے ہیں، بکری وہاں کوئی نہیں نظر آ رہی، دور کہیں نظر آ رہی ہے، وہ کسی بکری والے سے بات کر رہے تھے۔ احمدی نژاد نے کچھ تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، اس کے وہ سربراہ ہیں۔ ایران میں نصاب ایک ہی ہے ویسے، یعنی نجی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے، مگر وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ زیادہ اچھے اساتذہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے سربراہ ہے۔ پیوٹن کے بارے میں ہمارے ہاں تاثر یہ ہے چونکہ ہم مغربی اخبارات کو الہام کا درجہ ہی دیتے ہیں، اور جو کچھ ایران کے بارے میں چھپ رہا ہے اس پہ ہمارے لوگ جو ہیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی صحیفہ ہے جیسے۔ پیوٹن مقبول ہے بہت ایران میں، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ روسیوں کو بہت نفرت ہے، سوویت یونین کو توڑنے میں ظاہر ہے امریکہ کا کردار سب سے زیادہ تھا۔ نہ صرف وہ مقبول ہیں، وہ بہت مقبول ہیں۔ اور یوکرین کی جنگ میں جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں بالآخر، دیکھیے لیڈر اس وقت دنیا میں دو ہی ہیں بڑے، چینی صدر ہیں اور روسی صدر ہیں۔ امریکہ میں تو حال یہ ہے کہ کوئی لیڈر ہی نہیں، یہ کیا ہے اپنا امریکی صدر جو ہیں جو بائیڈن کیا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ ایوان صدر میں ایک سوٹ لٹکا ہوا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک کارندہ سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے جو بائیڈن کو ان پہ برتری حاصل ہے۔ اور جو بائیڈن بھی کیا لیڈر ہے، یعنی ان کے پاس نفرت کے سوا کیا ہے؟ کالوں کے خلاف، ایشیائیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور یہ نفرت وہاں سے پھیل رہی ہے، اب یورپ میں بھی پھیل رہی ہے، اور یہ کوئی دانا لیڈر کبھی ایسے نہیں کرتا۔ میرا نقطہ وہی ہے جس پہ میں اصرار کرتا آیا ہوں، دنیا بدل رہی ہے، اس دنیا کو بدل جانا ہے، دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہم آپ نے کر رہی ہے تو یہ پچھتاتی رہے گی اور آواز آئے گی، تو اگر نہیں تھا شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شوانہ، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔